Assalamu alaikum dear viewers. In today's video we are going to have discussion on apostrophe. Apostrophe ہمارے پاس آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس کاما ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس apostrophe ہوتی ہے. فرق صرف اور صرف اس کے پلیسمنٹ کا ہوتا ہے. جب ہم اس کو نیچے لگاتے ہیں تو یہ کاما بن جاتا ہے اور جب ہم اس کو اوپر لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے apostrophe. apostrophe کے بارے میں نے یہاں پر مین پوائنٹس لکھے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ کہ ہم اس کو پوزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں پوزیسیو کیس آف ناؤن پہ. لیٹ سپوز ہمارے پاس سینٹینس آ جائے عمران ہاؤس از نیئر. اب میں یہاں پر اس ناؤن کا پوزیسیو کیس بنانا چاہتا ہوں تو ہم جب کسی ناؤن کا پوزیسیو کیس لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپوسٹرفی لگاتے ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ ایس لگا لیتے ہیں. تو یہاں پر جب میں اپوسٹرفی لگاؤں گا اور پھر میں اس کے ساتھ ایس کو یوز کر لوں گا تو ہمارے پاس اس ناؤن کا پوزیسیو کیس بن جائے گا. کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے پاس فار ایگزامپل آ جائے کہ عمران اینڈ عبداللہ ہاؤس از نیئر اور یہاں پر میں لکھوں کہ عمران اینڈ عبداللہ ہاؤسز آر نیئر. جب ہمارے پاس ٹو یا مور دین ٹو ناؤنز آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فرسٹ ناؤن کے ساتھ اپوسٹرفی ایس کو یوز کریں گے, سیکنڈ ناؤن کے ساتھ اپوسٹرفی ایس کو یوز کریں گے, یا دونوں ناؤنز کے ساتھ ہم اپوسٹرفی ایس کو یوز کریں گے. تو ایسے سچویشن میں آپ نے ورب کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ورب آیا ہے وہ سنگولر ہے یا وہ پلورل ہے. If we have got two nouns and these two nouns have been connected by and but singular form of verb has been used after it, تو پھر ہم صرف اور صرف لاسٹ ناؤن کے ساتھ اپوسٹرفی ایس لگائیں گے جبکہ فرسٹ ناؤن کے ساتھ ہم اپوسٹرفی ایس کو یوز نہیں کریں گے. اور اگر ہمارے پاس ٹو ناؤنز آ جائے, ان ٹو ناؤنز کے درمیان اینڈ آیا ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس جو فارم آف ورب آیا ہے وہ پلورل ہے, تو پھر اگر ہمارے پاس ٹو ناؤنز ہیں تو ہم ان دونوں ناؤنز کے ساتھ اپوسٹرفی ایس لگائیں گے. اگر تین ناؤنز ہیں تو ہم تینوں کے ساتھ لگائیں گے اور جتنے بھی ہمارے پاس ناؤنز ہیں ہم اس کے ساتھ اپوسٹرفی ایس کو یوز کریں گے. اگر ہمارے پاس کوئی ناؤن آ جائے فار ایگزامپل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اویس ہاؤس از نیئر, ایک ایسا ناؤن آ جائے جس کے اینڈ میں ایس آتا ہو تو پھر ہمارے پاس دونوں کیسز کی پرمیشن ہے. یہاں پر میں اگر لکھتا ہوں کہ اویس تو بھی ٹھیک ہوگا اور اگر میں اس ایس کو ہٹا لیتا ہوں اور صرف اپوسٹرفی کو لگا لیتا ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہوگا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ناؤن آ جائے اور اس ناؤن کے اینڈ میں ہمارے پاس ایس آتا ہو تو بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ صرف اور صرف اپوسٹرفی کو یوز کریں اور اس کے ساتھ ایس کو یوز نہ کریں. لیکن ہمارے پاس جس ناؤن کے اینڈ میں ایس آتا ہے تو اس میں تو ہم دونوں کیسز لگا سکتے ہیں اور ہم نے کہا کہ پریفریبلی ہم نے جو ہے وہ اپوسٹرفی لگانی ہے اور ایس نہیں لگانی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح کا سینٹینس آ جائے کہ بوائز ہاسٹل از نیئر, ابھی ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ایک پلورل ناؤن ہے. تو ہمارے پاس اگر کوئی پلورل ناؤن آ جائے اور اس ناؤن کے اینڈ میں ہمارے پاس ایس آتا ہے, ایک تو ہمارے پاس پلورل فارم یہ پلورل ناؤن یہ بھی ہے کہ چلڈرن پارک از نیئر. اب چلڈرن بھی ہمارے پاس پلورل ہے, بوائز بھی ہمارے پاس پلورل ہے. اب اگر ایک ایسا پلورل ناؤن آ جائے کہ جس کے اینڈ میں آپ کے پاس ایس آتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ صرف اور صرف اپوسٹرفی یوز کریں گے اور آپ اس کے ساتھ ایس نہیں لگا سکتے. اگر آپ نے کہا کہ بوائز ہاسٹل از نیئر تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ایسا پلورل ناؤن آ جائے کہ جس کے اینڈ میں ایس نہیں آتا تو پھر آپ اس کے ساتھ اپوسٹرفی ایس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلڈرنس پارک از نیئر. تو ان دو سینٹینسز کو آپ دیکھیے, اگر کوئی پراپر ناؤن آ جائے اس پراپر ناؤن کے اینڈ میں آپ کے پاس ایس آتا ہے تو آپ اگر اپوسٹرفی لگائے اور ایس بھی لگائے تو بھی ٹھیک ہوگا اور اگر صرف اور صرف اپوسٹرفی لگائے تو بھی ٹھیک ہوگا. لیکن اچھی بات یہ کہ آپ صرف اور صرف اپوسٹرفی یوز کریں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پلورل ناؤن آ جائے اور اس ناؤن کے اینڈ میں ایس آتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ صرف اور صرف اپوسٹرفی لگائیں گے اور ایس کو یوز نہیں کریں گے. اچھا یہ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, اگر میں کہتا ہوں کہ the chair's leg is broken تو یہ سینٹینس غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی نان لیونگ تھنگ ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ اپوسٹرفی ایس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس نان لیونگ تھنگز ہوتے ہیں ہم اس کا پوزیسیو کیس اپوسٹرفی ایس کے ذریعے سے نہیں بنائیں گے,
بلکہ ہم اس کا اپوسٹرفی اس طرح بناتے ہیں لیگ آف دا چیئر از بروکن. اچھا یہ سینٹینس ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آف آ جائے تو اس سے پہلے جو ناؤن آیا ہے آپ اس کے ساتھ آرٹیکل دا لگائیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ دا لیگ آف دا چیئر از بروکن. تو یہ تو ہمارے پاس اس کا پہلا یوز ہوا کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں پوزیشن کے لیے. پھر ہمارے پاس اس کا جو دوسرا یوسیج ہے وہ یہ کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں کنٹریکشن کے لیے. کنٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو جو ہے وہ اسمال کر کے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے اینڈ, تو اینڈ کا مطلب ہوتا ہے ایم ناٹ. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس آیا ہے ڈز ناٹ, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کنٹریکٹ کروں, تو ویسے ہی اس طرح ٹھیک ہوگا یا اس طرح ٹھیک ہوگا؟ نہیں, یہ کیا ہوگا؟ یہ اس طرح ٹھیک ہوگا. صحیح ہے, اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس او کو جو ہے وہ کیا کر لیا ہے؟ اومٹ کر لیا ہے. تو ہم جب کسی ورڈ کو اومٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس اومیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم جو مارک لگاتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے جو ہے وہ اپوسٹرفی کہتے ہیں. اچھا اگر سینٹینس آ جائے دے آر ناٹ کمنگ, اور میں اس طرح لکھوں کہ دے آر, چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ناٹ کمنگ, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ یہ غلط ہوگا. یاد رکھیں کہ آپ کنٹریکشن زیادہ سے زیادہ 2 ورڈز کی کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے دے کو بھی, آر کو بھی اور ناٹ, ان تینوں کو لے لیا اور ہم نے اس کو کنٹریکٹ کر لیا. نہیں, یا یہ اس طرح آئے گا دے آر ناٹ کمنگ. تو آپ جو کنٹریکشن کریں گے وہ آپ کیا کریں گے؟ وہ صرف آپ 2 ورڈز کی کریں گے, اس سے زیادہ ورڈز کی آپ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا یہ ادر کیسز ہمارے پاس ہیں. فار ایگزامپل ہاؤ مینی, یہ ڈیش آر ان, میں لکھتا ہوں کہ ہاؤ مینی ڈیش آر ان 1215731, اور میں اسے کہتا ہوں کہ ونس, اور میں اسے کہتا ہوں کہ ونس. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس لیٹرز آتے ہیں یا آپ کے پاس نمبرز آتے ہیں, نمبرز, اور ہم اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ایسا کہتے ہیں کہ ہم اس کا پلورل فارم یوز کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم اس کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ ایس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دیر آر 2 ڈیش اینڈ پیپ, اور میں کہتا ہوں کہ پیس, اور میں کہتا ہوں کہ پیس. تو ہم جب کسی لیٹر کا یا کسی نمبر کا پلورل فارم مینشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے درمیان جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اپوسٹرفی کو یوز کریں گے. اور لاسٹ ہمارے پاس ہے پوزیسو پروناؤنس. پوزیسو پروناؤن ہمارے پاس کون سے ہیں؟ مائن, آورز, یورز, دیئرز, ہز, ہرز اینڈ اٹس. تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی آپ کے پاس پوزیسو پروناؤنز آتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپوسٹرفی ایس یوز نہیں کر سکتے. نارملی آپ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یورز, تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ غلط بن جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی پوزیسو پروناؤنز ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس پوزیسو ایڈجیکٹو ہوتے ہیں ان میں ہم اپوسٹرفی کو یوز نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کہا کہ یورز یا آپ نے کہا کہ ہرز, تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ یہ ہمارے پاس غلط بن جائے گا. اچھا ویڈیو کے اینڈ میں یہ 2 ورڈز ہیں, ایک ہمارے پاس ہے اٹس اور دوسرا ہمارے پاس ہے اٹس. ایک وہ ہے جس میں ہمارے پاس اپوسٹرفی آتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس میں ہمارے پاس اپوسٹرفی نہیں آتا. تو اس میں بڑا فرق ہے. اٹس ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پوزیسو کیس ہے. فار ایگزامپل دا کمپنی ہیز ریویلڈ اٹس پلانس, اور یہ جو اٹ اور اپوسٹرفی ایس ہے تو اس کا مطلب ہے اٹ از یا اس کا مطلب ہے اٹ ہیز. تو جب میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ڈیش از اوپننگ اور آپ کے پاس آ جائے کہ اٹس اور دوسرا آ جائے اٹ اپوسٹرفی ایس, تو آپ کے پاس کون سا والا ٹھیک ہوگا؟ یہ والا ٹھیک ہوگا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اوپننگ. تو اس اٹس اور اٹس کے درمیان جو ہے وہ ڈفرنس ہے. تو ہوپ فلی اپوسٹرفی کو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ اپوسٹرفی ہمارے پاس ایک مارک ہوتا ہے جس کو بالکل کامے ہی کی طرح ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم اوپر یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم 4 چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں.
اس کو ہم یوز کرتے ہیں پوزیشن کے لیے, اس کو ہم یوز کرتے ہیں کنٹریکشن کے لیے, اس کو ہم یوز کرتے ہیں نمبرز اور لیٹرز کے ساتھ, اور پھر پوزیسیو پروناؤنس کے ساتھ ہم اپوسٹرفی ایس کو یوز نہیں کرتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ جو ہے وہ اپوسٹرفی کے یوسیج کو سمجھ گئے ہیں, بیکاز اٹ از ون آف دا ویری امپورٹنٹ پنکچویشن مارکس. In case of any questions or queries, you should feel free to ask your questions through comments. Thank you very much. Allah Hafiz.